اس اجلاس میں استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ، سابق استاد حدیث دارالعلوم شاہ اللہ بنگلور، اور اسی طرح مدرسے مرکز العلوم بنگلور کے بانی و محترم و شیخ الحدیث اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم جمعیت علماء کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت والا نے ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لے آئے۔ ہم سب جمعیت کی اور شہریان کو حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں۔ جو حضرات باہر جانے کی ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً آ جائے، اس لیے حضرت بہت دور کا اور لمبا سفر تقریباً 600-700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ابھی میں حضرت کے خالہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں پر تجہیز و تکفین میں شریک ہو کر صرف اس پروگرام میں اپنا درد اور جمعیت علماء نے اس آزادی ہندوستان کی آزادی میں جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے بڑی قربانی کے ساتھ حضرت والا یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اب اللہ سے گزارش کرتا ہوں اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، جو ضرورت کے لیے گئے ہیں وہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر آ جائیں، اور جو باہر بیٹھے تھوڑا قریب ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد حضرت والا اپنا خطاب شروع فرمائیں گے۔ آپ تھوڑا قریب آ جائیں، پیچھے بہت سارے باہر بیٹھے ان کو سننے میں تھوڑی دشواری ہوگی، آ جائیں قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے سنا کہ ہمارے اکابرین کی کتنی زبردست قربانیاں ہیں، اور آج ہمیں سننے کا موقع ملا ہے۔ اگر ہم نے سننے کی بھی قربانی نہ دیا تو پھر ہم امت میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس لیے سب بیٹھ کر حضرت والا کی آخری بات ہے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں حضرت سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، پیارے نوجوانوں، ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ
مولانا نے از اول تا آخر، از ابتدا تا انتہا تمام تفصیلات جو کچھ آج کے دن کی خوشی سے متعلق پچھلے زمانے کی قربانیاں اور ہمارے اکابرین کی تسلسل کے ساتھ محنتیں، کوششیں، جفاکشیوں کو بڑے مرتب انداز میں بیان فرما کر آپ کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس وقت آپ کے سامنے پچھلی تاریخوں کی کوئی بات دوبارہ دہرائی نہیں جائے گی، تکرار کے بغیر چند باتیں جو آج کے دن کے احساس کے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آزادی کا جس وقت ہمارے کانوں میں آواز ٹکرانے لگتی ہے ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، چاکلیٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، ترانہ بھی ہم پڑھتے ہیں، جشن بھی ہم مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دن کی خوشی ہے، ایک دن، وہ بھی زبردستی کی خوشی، زبردستی کی خوشی ہم منا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل روتا ہے کیا خاک کے ہم آزادی پائے، آزادی پائے تو کیا خاک کے پائے، کیا ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی، اتنی زیادہ جانیں تسلسل کے ساتھ اپنی محنتوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اصول و فروع کو، پورے کے پورے طبقات کو جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا، کیا اسی وجہ سے لگایا تھا جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں، قربانیاں سوچنے کے بعد کبھی ہمارے نوجوان بچے نیٹ میں تلاش کرتے ہیں، چلو بھئی ان بزرگوں کا نام ذرا دیکھیں گے، سنا اتنی لمبی فہرست، جب دیکھتے ہیں ٹاپ 10 فریڈم فائٹرز میں بھی نظر نہیں آتے، ٹاپ 20 میں بھی نظر نہیں آتے، نہ 50 میں نظر آتے ہیں، نہ 100 میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر نام ڈال دیجئے چلو مسلم فریڈم فائٹرز آف انڈیا، تب بھی آپ ہمارے علماء کو شاید پائیں، اس میں بھی ہمارے علماء اکرام کی فہرست آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر آخر ہم جو تاریخ بیان کرتے ہیں یہ تاریخ کہاں چلی گئی، کیسے گم ہو گئی، کیسے تحریر میں نہیں آئی، کیسے ضبط میں نہیں آئی، اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، اس کا مذاکرہ کیوں نہیں ہوتا، اس کے بارے میں دہرایا کیوں نہیں جاتا، وہ تاریخ بتائی کیوں نہیں جاتی؟ ایک سوال جو ہمارے دماغوں میں گردش کرنے لگتا ہے، اسی سوال کا یہ مجلس جواب ہے۔ چلو بھئی تمام ہمارے اکابرین کا تذکرہ تم نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ہم تو کرتے ہیں، تم نہ کرو کوئی بات نہیں، چلو بھی ہم تو کرتے ہیں۔ اس لیے یوم آزادی میں ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر عالم، ہر خاص و عام اس بات کا نظام بناتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا تذکرہ کرو،
کم از کم ان کو پتہ تو چلے ہمارے آبا و اجداد کون ہیں، کیا قربانی دی۔ اگر آج بھی اس کا ذکر نہیں ہوا تو پھر کرے گا کون؟ چلتے 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 یہ مجلسیں اگر ختم ہو جائیں گی تو پھر ذکر بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نام بھی ہم بھول جائیں گے، ان کی قربانیاں ہم بھول جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم روز اول سے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، ارے بھئی اس کا ذکر کم از کم ہو جائے، بچوں کو چند نام یاد ہو جائے، ذکر آ جائے ہمارے بڑوں کے سامنے۔ ورنہ اگر آپ چلو ان کی تاریخ ہی اٹھا لیں، 1857 جتنے آزادی والوں کے ٹاپ 10 کی فہرست ہے، سب کے سب 57 کے بعد پیدا ہوئے۔ گاندھی خود پیدا ہوئے جناب 69 میں، 1869 میں، جن کو مہاتما کہا جاتا ہے، جن کو نیشنل فادر کہا جاتا ہے، فادر ہی پیدا ہو رہا ہے تحریک کے بعد۔ یہ کیسا فادر ہے بھائی؟ بے فادر تو پہلا پیدا ہوتا ہے، اور جو اصل فائٹرز ہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، فادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، بھئی اس کو بیان کرو، اس کو بیان کرو، اس کو بیان کرو، اس کو بیان کرو۔ اس کے 20 سال کے بعد 80/9 میں جواہر لال نہرو کی پیدائش۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ کب پیدا ہوئے یہ، اور ان کو کہا جاتا ہے جنگ آزادی کے بڑے 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 سورما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے فائٹرز، یہ جد امجد ہیں۔ ان گدھوں سے ذرا پوچھو کبھی موقع ملے تو۔ میں ایک بار داونی گرے میں بیان کر رہا تھا، پولیس محکمے کے بڑا افسر بھی تھا، میں نے کہا جناب ذرا بتائیے، انگریز آیا 601 میں، تم لڑنا شروع کیا 1857 میں، 1857 میں، 250 سال کر کیا رہے تھے؟ حجامتی کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے تم؟ تمہاری تو کوئی تاریخ ملتی ہی نہیں 250 سال تک۔ انگریز تو آ ہی گیا تھا، اور جب آ گیا، جب ورغلانا شروع کر دیا، تمہاری تاریخ یہ کہتی ہے ہم 1857 میں لڑے ہیں، تو پھر اس سے پہلے تک تم کر کیا رہے تھے؟ حقیقت میں غلامی یہ صرف مسلمان برداشت نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھو، غلامی یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتا، نہ تب نہ اب نہ کبھی۔ یہ تو اصول ہے اسلام کا۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہ ہمارا اصول ہے، دائمی اصول۔ نحن اصحاب رسول اللہ، ہم کرتے کیا ہیں؟ غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لانا، یہ ہمارا کام روز اول سے۔ جب غلاموں کی غلامی سے نکالنا ہمارا کام ہے تو سب سے پہلے تو حرکت میں ہم آئیں گے۔ ہم تو ہر ایک کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں، تو احساس تو ہمارے اندر بیدار ہوگا۔ تو اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1635 کے بعد ہی سے مسلمانوں میں حرارت شروع ہو گئی، تحریک شروع ہو گئی، آوازیں شروع ہو گئیں، نعرے شروع ہو گئے، کوششیں شروع ہو گئیں، اور اندر سے مخالفت۔ کیوں؟ سب سے پہلے ان لوگوں نے ہماری معیشت پر حملہ کیا۔ میں ایک بات جنرل نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں، معیشت جو آج بھی ہو رہا ہے، جتنے مالز کھل رہے ہیں، اور لوگ تو خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹمکن میں بڑا مال کھل گیا۔ ارے کم سمجھ لوگوں، یہ جتنے مال ہے یہ تمام مال بے حال کرنے کے لیے ہے۔ تمہارے چھوٹے موٹے دھندے پورے بند،
چھوٹے موٹے ملازم سب ختم. جتنے اس وقت آزادی کے ساتھ بیچارہ کوئی فروٹ فروخت کر رہا ہے، کوئی اپنا دھندا کر رہا ہے، ٹیلے میں رکھ کر فروخت کر رہا ہے، سائیکل میں رکھ کر فروخت کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی پیٹی کی دکانوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. جیسے انگریز جو چال اختیار کیا وہ کیا؟ جو مال گھروں میں بنتا تھا، ہندوستان میں بنتا تھا، جو ویرائٹیز بنتے تھے، جو کوالٹیز بنتے تھے، سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے تمام چیزیں اپنے کمپنی سے مہیا کرنا شروع کیا، وہ بھی سستے میں. کپڑا ہم سے لو، برتن ہم سے لو، حصیر ہم سے لو، چٹائی ہم سے لو، کھانے پینے کی چیزیں ہم سے لو. جب لینا شروع کیے تو ایک بڑا مجمع اپنے نقصان کو سہ نہ سکا، بیکار ہونا شروع ہوا. جب بیکار ہونا شروع ہوا پھر اعلان ہوا جتنے لوگ بیکار ہیں سب سرکار کے پاس آئیں. یہ ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. کاد الفقر یہ ہے دماغ. اس نے کیا کیا؟ جتنے بیکار ہیں سب سرکار کے پاس آئیں. اب سب پہنچ گئے، جناب کیا کریں؟ کہا دیکھو بھائی تم میں کون کون کتنے ہائٹ کا ہے، کتنا بہادر کا ہے، اسے سب فوجی میں داخل کرو، کتنی تنخواہ دیں گے. اب مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا. تو سب ایک بڑا مجمع فوجیوں میں ان کے، کیوں؟ انڈینز کو مارو انڈینز سے، برٹش سے نہیں. برٹش کی ہوگی کمانڈنگ، برٹش ہوگا لیڈر، برٹش ہوگا ان پر سپروائزر، لیکن لڑیں گے کون؟ انڈین مارے گا انڈین کو اور آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر لیں گے. انڈین برٹش کو نہیں مارے گا. یہ اصول پہلے سمجھو. جتنی لڑائیاں انگریزوں سے ہوئی ہیں تو وہ انگریز نہیں تھے مد مقابل میں، خود کا بھائی تھا، خود کا باپ تھا، خود کا چچا تھا، خود کا رشتہ دار تھا، خود کا گاؤں والا تھا، خود کی زبان والا تھا. بیچارے ملازمین کو لے جا کر اس نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ مارے تو کس کو مارے؟ ان کو مارو. اس طرح کی سازش. اس نے سب سے پہلا نظام اسی کہتے ہیں ڈیوائڈ. خاندان میں پھوٹ ڈالو، گھروں میں پھوٹ ڈالو، علاقوں میں پھوٹ ڈالو. اب انہی کا آدمی بتائے گا تمہارے علاقے میں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، کتنے نعرے بلند کر رہے ہیں، کون کون ورغلا رہے ہیں، کون کون سازش کر رہے ہیں، کون کون میٹنگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی ایک ہی گاؤں کے دو پارٹی، اور دو پارٹیوں میں انگریز کے مخالفین بھی اسی گاؤں میں اور انگریز کے موافقین بھی اسی گاؤں میں. یہ ہے اس کی چالاکی. اس طرح اس نے ہمارے ہر اعتبار سے مال سے بھی کھیلا، عزتوں سے بھی کھیلا، نسبتوں سے بھی کھیلا، محبتوں سے بھی کھیلا. اس طرح جا کر آہستہ آہستہ معیشت کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہوئے اور محتاج بننا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو آپ نے سنا تفصیل کے ساتھ. اور آج وہی ہو رہا ہے. آج بھی وہی. جتنی جگہوں پر آپ دیکھیں گے مالز کھل رہے ہیں، مالز کھل رہے ہیں، مالز کھل رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا کاشتکار اپنا ایک ایک چیز فروخت کرنے کے لیے سب سے پہلے جا کر مال والے سے پوچھے گا آپ کیا ریٹ دیں گے. وہ کہے گا 10 روپے، تو شرافت سے 10 روپے دے دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 15 روپے، 15 روپے جا، دینے والے بہت ہیں. یہ جو حدیث پاک میں ہے دجال کہے گا زمین کو اگ تو زمین اگے گی. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب
زمین اگے گی کا مطلب حقیقتاً نہیں، کسی کو دے گا دجال، کسی سے چھینے گا دجال، کسی کو نوازے گا، کسی کو سزا دے گا۔ دجال کی جنت اور دجال کے جہنم، اس کا جو تذکرہ ہم لوگ سنتے ہیں تو جنت سے مراد حقیقی جنت نہیں۔ علماء محققین نے یہ کہا جنت سے مراد دجال کی مانو گے عیش و آرام والی زندگی، دجال کی نہیں مانو گے سکرات اور تکلیف والی زندگی۔ کرے گا کیا؟ یہی دجال کی تیاریاں ہیں۔ اب جا کر دیکھو، آج بھی کچھ لوگ یہ ایک آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ دجال کی آمد کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب جتنے مالز ہیں، مالز ریٹ بڑھائیں گے تو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ریٹ بڑھے گا، مالز ریٹ کم کریں گے پورے ہندوستان میں ریٹ کم، ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ یہی ہے۔ تو انگریز جو بنیاد ڈالا وہ بنیاد پر آج بھی کام کر۔ میں تو یوں کہتا ہوں چلو بھئی انگریز کو تم نے بھگایا ٹھیک، لیکن انگریز کیا کر کے گیا پتہ ہے؟ تم لوگوں کو یہ بتا کر گیا بغیر انگریزی کے تمہاری عزت نہیں، تم ہندوستان میں رہو گے لیکن تم معزز سمجھے جاؤ گے اس وقت جب چند جملے انگریزی کے بولو گے، چند کتابیں انگریزی کی پڑھو گے، تم جب انگریزی کی ڈگریاں لو گے، جب تم انگریز کے تمام تربیت کردہ نظام پر آؤ گے تب جا کر تمہیں عزت ملے گی۔ تم ہوگے انڈین لیکن انڈین لباس میں نہیں ہوں گے، لباس ہمارا ہوگا، چہرہ ہمارا ہوگا، کلچر ہمارا ہوگا، سسٹم ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، تاریخ ہماری ہوگی، پیپرز ہمارے ہوں گے۔ انگلش میں پڑھ کر ڈگری لوگے تو تمہاری عزت ہوگی، اگر تم دوسری زبانوں میں ڈگری لوگے تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ انگریز تو چلا گیا لیکن ہر چیز میں انگریز کا محتاج بنا کر گیا۔ یہی ٹرین میں جس وقت لوگوں نے مذاق کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، کہا ہم نے انگریز کو بھگا دیا بھگا دیا بھگا دیا، تو انگریز اوپر گھومنے کے لیے بہت آتے ہیں، پوچھنے لگا بھگا دیا؟ کہا ہاں بھگا دیا۔ چلا گیا انگریز؟ ہاں چلا گیا۔ تم کون ہو؟ میں سکھ ہوں۔ آپ؟ کہا میں مسلمان۔ آپ؟ میں ہندو۔ بتائیے آپ کی تاریخ کیا ہے؟ مسلمان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا پوچھو ان کو ہجری تاریخ کیا ہے؟ غیروں کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، تمہاری کیا تاریخ؟ سکھوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، بتاؤ تمہاری کیا تاریخ؟ کسی کو نہیں پتا تاریخ۔ آج پوچھو اگست کی کیا تاریخ، سب بولیں گے، سب بولیں گے۔ تو انگریز نے کہا ہم تو گئے لیکن تم ہی ہمارا محتاج بنا کر گئے۔ چنانچہ اس نے جو سسٹم بنایا اپنا فیصلے کا، 3 سٹنگ میں فیصلہ، لیکن ہندوستان کا جو سسٹم بنایا فیصلے کا 30 سٹنگ میں فیصلہ۔ گویا تم ہر جگہ پر ذلیل ہو کر مرو گے، فیصلے کے لیے جاؤ گے فیصلہ تمہیں نہیں ملے گا، علاج کے لیے جاؤ گے علاج تمہیں مہیا نہیں ہوگا، تم اپنے حق حاصل کرنے جاؤ گے حق تمہیں نہیں ملے گا، اور تم یہاں جاؤ گے وہاں جاؤ گے کچھ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو اس زمانے میں انگریز کے ساتھ دینے والے اور ہندوستانیوں کے مقابلہ کرنے والی جماعت تھی، آج وہی حکومت کرنے والی ہے۔ یہ سمجھو، وہ بھی انڈین، یہ بھی انڈین، لیکن وہ کون؟ وہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے والے انڈین، اور ہم کون؟ انگریز کا مقابلہ کرنے والے انڈین۔ تو ہم آج کہتے ہیں ابھی بھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے جناب۔ 1947 کا یہ 76واں سال ہے، لیکن ہم لوگوں کا بھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی
حضرت حسین احمد مدنی کی روح ہمیں پکار رہی ہے، آج بھی قاسم نانوتوی ہمیں پکار رہے ہیں، آج بھی رشید احمد گنگوہی ہمیں اٹھنے کو کہہ رہے ہیں، آج بھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہمیں بیعت ہونے کو کہہ رہے ہیں، آج بھی علماء دیوبند ہماری تشکیل کر رہے ہیں۔ ارے وہ ایک جنگ وہ ظاہری انگریز کے ساتھ ہے، اور ابھی بھی جنگ ہم لڑیں گے پوشیدہ انگریز کے ساتھ۔ ہماری جنگ ختم نہیں، ہماری جنگ بہت دنوں تک اس وقت تک چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، جب تک کہ ہمیں شعائر اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہ ملے۔ آج ہماری ٹوپی آزاد نہیں ہوئی، آج ہمارے برقعے آزاد نہیں ہوئے، آج ہماری نماز آزاد نہیں ہوئی، آج ہماری اذان آزاد نہیں ہوئی، آج ہماری مسجدیں آزاد نہیں ہوئے، آج ہماری شریعت آزاد نہیں ہوئی، آج بھی وہ غلامی چاہتے ہیں۔ ان تمام میں تم غلام بن کر رہو۔ آج بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب وہ لوگ غلام بن کر رہو کہنے کے لیے مختلف قسم کے جب آپ کے سامنے قوانین لا رہے ہیں، اور آپ سکون کے ساتھ کیا خاک کے جنگ آزادی کی جشن منا رہے ہو۔ جنگ آزادی کی جشن یہ کیوں؟ وہ اس لیے کیا تمہیں منی پور کا ماحول دیکھ کر جنگ آزادی منانے کو جی چاہتا ہے؟ کشمیر کے حالات دیکھ کر جنگ آزادی منانے کو جی چاہتا ہے؟ گجرات میں کا دیکھ کر جنگ آزادی منانے کو جی چاہتا ہے؟ دیگر تمام مظلوم علاقے جن کی لمبی فہرست ہے، میوات سے لے کر تمل ناڈو تک اٹھا کر دیکھ لو، جہاں مساجد میں اذانیں بند کر دی گئی، مساجد ڈھائے جا رہے ہیں، اور جہاں مدارس بند کر دیے گئے، جہاں طلباء کا قتل عام ہو رہا ہے، علماء کی بے عزتی ہو رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، آپ لوگ کہاں کے آزاد ہوئے ہیں بتاؤ؟ آج بھی تمہیں یہ تاریخ اور یہ جھنڈا جس کو ہم سلام کرتے ہیں، جانتے ہیں جھنڈا کیا کہتا ہے؟ زعفرانی جھنڈا، جس کو ہم ترنگا، تین رنگ کا ترنگا ہوتا ہے، 3 کلرز۔ اس کا پہلا زعفران، جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، ہمارے بزرگوں کی قربانی کا رنگ بتاتا ہے۔ کہ آج بھی میں تمہیں یہی پیغام دے رہا ہوں، اے سفید لباس والو، اوے ہرے گنبد کے تابع دارو، آج بھی تمہیں زعفرانی رنگ کے مقصد پر اترنا پڑے گا کسی بھی اعتبار سے۔ وہ لڑائی کی شکل الگ تھی، اب کی لڑائی کی شکل الگ ہوگی۔ اب ایجوکیشن کے اعتبار سے ہم لڑیں گے، ان کے یہاں ڈاکٹر کھڑا ہوا، ہم بھی اپنا ڈاکٹر کھڑا کریں گے، ان کا جج ہے ہم بھی اپنا جج بنائیں گے، ان کا وکیل ہے ہم بھی اپنا وکیل بنائیں گے، ان کا بلڈر ہے ہم بھی اپنا بلڈر بنائیں گے، ان کا جس لیول کا آدمی ہوگا اس لیول کا ہم بھی اپنا آدمی کھڑا کریں گے۔ ایسا نہیں ڈاکٹر ہے ان کا، کمپاؤنڈر ہے ہمارا، وکیل ہے ان کا، ہیلپر ہے ہمارا، بلڈر ہے ان کا، میستری ہے ہمارا۔ ایسا ہمارے لیے ذلت ہے۔ مسلمان بچوں کو آگے کے فیوچر میں جاگنے کی دعوت ہے۔ آج کا آزادی کا دن، آج کا آزادی کا دن ہم سے کہتا ہے، او مسلمانوں، انہی کے تو تم نسل ہو یا کوئی اور نسل ہو؟ ٹیپو کا خون تم میں نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر نواب سراج الدولہ کا خون نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر علماء دیوبند کے عقائد اور خون نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر وہ شاملی کے میدان کے مجاہدین کا خون نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر وہ تمام جذبات نہیں ہیں جو جذبات کو لے کر ٹیپو سلطان نے انگریز کا مقابلہ کیا؟ انہی کو تو علاقے والے تم ہو۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تم ایسے بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت، ایسے تم نہتے کیسے ہو گئے؟ آج بھی وہی خون، وہی جذبہ، وہی سوچ، وہی خیال، وہی روب، وہی دبدبہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے جو ہمارے اکابرین نے پیدا کیا۔ خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہانی سننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہانی پدرم سلطان بود،
ہمارے اکابرین مجاہدین تھے، تو کیا ہے؟ انہوں مجاہدین تھے، تو کیا ہے؟ ہاں؟ ٹوپی پہننے کی تیری حیثیت نہیں ہے، ایک ٹوپی پہن کر مارکیٹ نہیں جا سکتا، کیا خاکہ مجاہد تو؟ یہ داڑھی رکھ کر پھر نہیں سکتا، کیا خاکہ مجاہد؟ ایک جبہ پیجامے میں تو آ نہیں سکتا، کیا خاکہ مجاہد؟ ہمارے اندر ایسی نڈر پن اور ایسی بزدلی اور ایسے ہمارے اندر عادتیں پڑ گئی ہیں، ہم ہزاروں کو کھڑا کر دو، 50 لگیں گے مسلمان، 950 لگیں گے چمبار، 950 لگیں گے دھیڑ، 950 لگیں گے غیر۔ تھف ہو ہماری زندگی پر، شرم آنی چاہیے ایسے مسلمان کہنے کو۔ ان سے کہو، میں کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس بھی گیا ہوں بیان کرنے کے لیے جو لوگ ماشاءاللہ حکومت قائم کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم لوگ حکومت قائم کرنے کے در پر ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم لوگ یہ ٹوپی پہننے کی تم لوگ ہمت نہیں کرتے، غیروں کے محلے میں جاتے وقت تمہاری ٹوپی اندر چلی جاتی ہے، کیا خاک جا کر تم لوگ مجاہدہ کرو؟ آج کے انگریزی ذہنیت رکھنے والے ہندوستان میں وہ حرام نسل کی پروردہ آج بھی بہت سارے موجود ہیں۔ اس وقت جو کچھ بھی دنگے فساد پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب انہی لوگوں کے طرف سے جو لوگ اس زمانے میں انگریز کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ میں نے اٹھا کر فہرست دیکھی، ایک بھی اس میں RSS کا نہیں ہے، ایک بھی۔ مسلمانوں کے شہداء کی فہرست موجود ہے، 60,000 کے اوپر، وہ بھی 1850 پر 7 سے انہوں نے حساب لگا کر ڈالا۔ ہندوؤں کے شہداء کی تعداد ڈال کر رکھے ہیں، وہ بھی کون؟ جن کی فہرست ان کو مل گئی۔ سکھوں کی تعداد ہے، سندھیوں کی تعداد ہے، الگ الگ تعداد ہے، لیکن RSSیوں کی ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھر تھے، وہ ادھر سے نہیں مرے، پورے ادھر سے مرے، اور ادھر سے مرنے والوں کو غدار کہتے ہیں، ادھر سے مرنے والوں کو بے وفا کہتے ہیں، ادھر سے مرنے والوں کو نمک حرام کہتے ہیں، وہ نمک حرامیوں کی جماعت ہے وہ۔ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، آج بھی ہم لوگوں سے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت اور قوت بڑھاؤ۔ زینوا مساجدکم، حسن بصری سے آ کر پوچھا گیا، کیا سرکار کے زمانے میں مسجد سادی سیدھی ہوتی تھی؟ ہمارے زمانے میں مسجد عالی شان بنائے؟ کہا ہاں بناؤ، تم اپنی مسجدوں کو مزین کیا کرو، شاندار بنایا کرو، اچھی بنایا کرو، اونچی بنایا کرو، بہترین بنایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کافر اور مشرک تمہاری مسجد کو دیکھ کر تمہاری غربت کا اندازہ لگائے، تم بڑے غریب لوگ ہو۔ نہیں، ہم غریب نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا طواف کے موقع پر کہ تم اے صحابہ جب تم طواف کرو تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا کرو اجتباء کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ کفار کو پتہ چلے تم کمزور نہیں ہو، آج بھی تمہارے اندر دم ہے، آج بھی تم لڑ سکتے ہو، آج بھی تم بہادر ہو، آج بھی تم حوصلہ والے ہو۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی آج ہم لوگ فزیکل فٹنس میں بھی کمزور ہیں، کچھ نہیں۔ موبائل جب سے آیا سب کی مردانگی ختم ہو گئی، اولادوں کی تعداد کیا ہے؟ پچھلے لوگوں کی اولاد کی تعداد کیا تھی اور تمہاری تعداد کیا ہے؟ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ اولاد کی کثرت پر سرکار فخر کریں گے، اور تم V2 hours 2 والے ہو، V2 hours 1 والے ہو، وینکیدر hours نیور والے ہو۔ اور ایسے لوگوں کی اولاد جب پریوار بڑھے گی ہی نہیں، چلتے 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 ذرا سبق حاصل کرو ایران کے سنیوں سے۔ ایران کے سنی جس وقت آزاد ہوئے اس وقت میں صرف 3% تھے، اور آج 300 سال کے بعد 30 پر 3% ہیں۔
کچھ دنوں پہلے میں نے سنا 30% سنی ہو گئے ایران میں. پوچھا وہ کیسے؟ کیا ہجرت کر کے آئے؟ کہاں نہیں. شیعہ V2 hours 1 بہت کم V2 hours 2, لیکن سنی V2 hours 20, V2 hours 40, V3 3 hours 35, V4 3 بیویاں. ارے V4 کو تو کتنے؟ 3 بیویاں. V4 hours 45. اور یہ بچہ تو مجھ سے کہنے لگا V5 hours 72. شرم آنی چاہیے. چھوٹے بچے حضرت ملے بچوں کو کتنے بچے انہیں کیچے کی کتنے سال سے؟ 15 سال سے. پوری اولاد فون دیکھتے دیکھتے پورے کے پورے بہہ گئے. بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت ہم رہیں گے، اولاد کہاں سے ہوں گے؟ تو فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے. خالی ہم لوگ بہادروں کی سن کر اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھیں. تم بے دم لوگ ہو، بے دم لوگ. ابھی ایک ملک کا سفر ہوا، وہاں کے لوگ ماشاءاللہ ایسے فٹ ہیں، ایسے فٹ ہیں. 40 کلومیٹر رفتار پر دوڑنے والے گھوڑے پر دوڑ کر سوار ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگوں کو بولے ذرا دوڑو دوڑو، چلنے دم نہیں، دوڑنے دم نہیں. کشتی کوئی ہے؟ دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھیلے ستریاں، سب ڈھیلے سترے. ایک بھی سیدھے بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک بھی سیدھا، سب کوبڑوں کی طرح. یہ کوئی طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ بولو تم لوگ کیا کرو گے؟ کیسے تھے ہمارے بڑے جو حضرت تاریخ سنا رہے تھے، ان کو کمانڈر بنایا، ان کو وہ بنایا، ایسے ڈھیلے 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 تھے. اندازہ لگاؤ کہ ہمارے بڑے بنے ہیں تو ہر اعتبار سے ٹرینڈ تھے، ٹرینڈ. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی تم عصر سے مغرب، آج پورا گراؤنڈ خالی ہے. جا کر دیکھو. پہلا ایک زمانہ تھا اتوار کو کون سا بھی گراؤنڈ خالی نہیں رہتا تھا، اور آج پورے گراؤنڈ خالی. کیا کر رہی؟ پورے گھرلے کو بیٹھی ہیں گھرا میں. امی بھی گھرلے کو ہی، ابا بھی گھرلے کو ہی، بچے بھی گھرلے کو ہی، گراؤنڈ نہیں. آج مدارس میں، سکولز میں ہمارے بچے جتنے ہیں، ہم لوگ اپنے اعتبار سے بھائی کم از کم، اس لیے کہ طاقت کے بغیر ہمت نہیں. یاد رکھو، کوئی بھی طاقت فزیکل بھی ہونی چاہیے. ارے بھئی یہ تو المؤمن القوی احب عند اللہ من مؤمن ضعیف. کمزور ایمان والا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو تو مضبوط. اور یہ تمام چیزیں جتنی غلیظ ہے ختم کرو. چنا کھایا کرو، اپنے طاقت کو بنایا کرو. اور جو چیزیں ہماری نقصان پہنچانے والی ہیں، ان جتنے نوڈلز ہیں، نوڈلز اور میگیز، یہ سب اتنے ہیں کہ آدمی کو نامرد بنا دیتے ہیں. مسالے ختم، گوشت خوب کھایا کرو، اس میں کوئی پابندی نہیں. مرغی ہرگز مت کھایا کرو، ناٹی مرغی کھایا کرو. کیوں؟ آپ دیکھتے ہو فارم کی مرغی کھول کو چھوڑ ڈالے کو تو بھی یہ قدم اٹھا کو رکھتی نہیں انہیں. وہ مرغی کھا کو انہیں بھی فارم کی مرغی سکچ ہو گیا ہے. ہمیشہ گھر میں کڑک مرغی سکا بیٹھ کر رہتا. کب جا کو پوچھو کہاں جی ہی، انہوں کا ہی گھر میں چھیں، انہوں کا ہی گھر میں چھیں. کڑک مرغی کے سکا نیچے 2 انڈے رکھ ڈالو، کم از کم فائدہ ہوگا. گھر میں ہے، گھر میں ہے، گھر میں ہے. یہ مردوں کی کوئی شان ہے گھر میں رہنا؟ صبح سویرے نکلو، شام کو آؤ واپس. کرو کچھ محنت، اپنا کاروباری ذہن بڑھاؤ، بزنس پھیلاؤ، اللہ کے نیک بندے بنو، سخی بنو، سخاوت کا دروازہ کھولو، غریبوں کی امداد کرو. اور جتنے غرباء ہیں مسلمانوں میں، ان کا پہلا خاتمہ کرو، ان کو کوئی نہ کوئی کام لگا کر دو. پورے کرغزستان میں ایک فقیر بھی نہیں ہے، ایک فقیر بھی نہیں.
سب محنتی. اور جتنے 4 فقراء مجھے نظر آئے, میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب ریفیوجیز ہیں. ریفیوجی, باہر سے آ کر قیام کرنے والے لوگ, غربا, مساکین, یتامہ, وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں خواہ مخواہ بھیک مانگنے کا ایک دھندا بنا لیا بعض لوگ, کمانا گمانا چھوڑ کر خرچ کے نام پر ڈبانا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس وقت آزادی کی تاریخ سن چکے ہو, اب الرٹ ہو جانا ہے, فوراً تیار ہو جانا, فوراً اپنے آپ کو آمادہ کرنا, اپنے آپ کو مرتب کرنا, اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرنے والا بن جانا. اب میں اسی لیے کہا کرتا ہوں 2 چیزیں ہماری ذمہ ہیں. ایک ہے پڑھائی, بچے پڑھنے میں ٹمکور ایجوکیشن سٹی, کتنے ایجوکیشن سٹی غیروں کے اعتبار سے, ہمارے میں کتنے ایجوکیشن ہیں, ایجوکیٹڈ کتنے ہیں؟ ایجوکیٹڈ الٹریٹس بہت ملیں گے آپ کو. ایجوکیٹڈ کتنے ہیں؟ بہت کم, بہت کم. بچوں کا حوصلہ بناؤ, بچوں کو IAS IPS بناؤ, بچوں کو بڑے بڑے پڑھائی کے پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ علم دنیا اور علم دین کے ساتھ ہم ان کو آگے بڑھائیں. ایسا نہیں کہ وہ جانور وکیل بن جائے, جانور وکیل, خونخوار وکیل, خون پینے والا ڈاکٹر, خون چوسنے والا ڈاکٹر بن جائے. ایسا نہیں, ہم درد بنے اپنے قوم کا. اس طرح ہم اپنے اس وقت جو مقابلہ ہے, ہمارا مقابلہ اس وقت کے انگریزوں سے ایک تو یہ ہے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ بھی کرنا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. شتت اللہ لہ شملہ, شتت اللہ لہ شملہ. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے. فرق اللہ جمعہ, یہ بھی دعا کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا, اتفاق پیدا کرنا. علماء ساتھ میں ہیں, علماء اکرام جمعیت علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ جڑنا. آج کل ٹانگ پکڑ کر گھسیٹنے کی پرانی غلیظ عادت آج بھی ہے, خالی ٹانگاں پکڑ کر گھسیٹنا. جیسے کہ مشہور ہے, جس وقت کلکتہ میں گڑھا کھود کر تمام لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا انگریز کے زمانے میں, تو مسلمانوں کی سب گڑھوں کے باہر سپاہی لگا ہوا تھا. لیکن جب مسلمانوں کے گڑھے کے پاس سپاہی لگانے کا موقع آیا تو اس نے کہا یہاں سپاہی کی ضرورت نہیں. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں, یہ چڑھے گا انہی میں سے کوئی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لے گا, چڑھائے گا نہیں, چڑھنے دے گا بھی نہیں. یہی حال ہمارا, یہی حال ہمارا. اندرونی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو متحد بنائیں, متفق بنائیں, اور اپنی قوت کو بڑھائیں. اپنے ڈاکومنٹری کو صحیح کرو. 90% مسلمانوں کے مکانات کے پیپرز ہی نہیں ہیں, مساجد کے پیپرز نہیں ہیں, مدارس کے پیپرز نہیں ہیں. بناؤ, مضبوط کرو اپنے کاغذات کو. ہمیں چچا, ہمیں تایا, یہ سب نہیں چلے گا. انہوں شہادت دینے ہی, انہوں وٹنس ہی, ارے بھائی وہ سب کے سب خبر میں چلے جائیں گے, تمہاری پراپرٹی بھی خبر میں چلی جائے گی. اس لیے پراپرٹیز جتنے ہیں سب کو مضبوط کرو, اور آپس میں محنتی بنو, ایک دوسرے کے معاون بنو. سود مت کھاؤ, بزدل بن جاؤ گے. اس وقت جتنی بزدلی ہے کریڈٹ کارڈ کی نہ ہو سکتی. کریڈٹ کھا کر بزدل, سود کھا کر سود کی گاڑی, سود کا کاروبار, سود کی بلڈنگ, سود کا گھر, سود کی عمارت, لون لے کر. جتنے لوگ اس وقت لون لے کر اپنے آپ کو پال رہے ہیں وہ سب کے سب حرام خوری کر رہے ہیں. حرام خوری, لیز کا گھر, ناجائز ناجائز ناجائز, وہ تا قیامت ناجائز. نہیں مولانا فلاں ہے نہ فلاں, کون رہا تو بھی ناجائز, انہیں کون تے بھی رہتے ترم خاں. ناجائز 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 ہے.
اجازت نہیں ہے انہوں کون تو بھی رہندے جی ناجائز ہے. بینک میں ڈال کر 1,00,000 روپے کو اتنے 1,000 روپے لینا، گھر میں دے کر فری گھر میں رہنا، دونوں برابر. کوئی مفتی فتویٰ دے رہا ہے تو وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی تو بھی کراس مفتی رہنا ہوں. کراس مفتی جیسا کراس مرغیاں رہتی نہیں، ایسا کراس انہیں آ کر اوریجنل نہیں ہو سکتا. اوریجنل آپ جیسا فتویٰ دیتے نہیں، کراس دیتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حلال کھائیں. من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. بس حلال کھایا کرو، عمل سنت پر کیا کرو، اور لوگوں کو تکلیف دیے بغیر جیا کرو. خصوصاً اپنے والدین کی دعائیں لیا کرو، اساتذہ کی دعائیں لیا کرو. آج کل لوگ دعا لینے کو ضرورت سمجھتے ہی نہیں. دعا لینے کو اس لیے کہ اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. بھئی میں خود ایک مستجاب الدعوات ہوں، مجھے کیا ضرورت دعا لینے کی، میں خود مستجاب الدعوات ہوں. ارے بھئی دعا نہ لیے ہوتے تو ابن عباس کہاں سے بنتے ہیں؟ ذرا دیکھو اٹھا کر جتنے لوگوں کو شان ہے تو وہ شان والے بنے دعاؤں کی برکت سے. ابو ہریرہ کیسا بنتے دعا کے بغیر؟ صدیق اکبر بغیر دعا کے صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق بغیر دعا کے عمر فاروق بن گئے. اور آج دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں، سب کے سب قطب ابدال ہیں، سب ہم سب پہنچے ہوئے ہستیاں ہیں. پہنچ جاؤ بھائی. تو اس لیے ہمیشہ جتنا تابع داری کے ساتھ رہو گے اتنی حفاظت میں رہیں گے، اور جتنے ہم خوددار بن جائیں گے، خود غرضی والے، تو وہاں پر ہماری تباہی آ جائے گی. اللہ تعالی ہم میں شریعت کو سمجھ نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی بات تو اس عنوان پر تفصیل سے مولانا بیان کر چکے ہیں. مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی یاد دہانی کے طور پر، اور میں اب کہہ بھی نہیں سک رہا ہوں زیادہ، اور میرا گلا تحیات میں ہے اس وقت، تو اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت میں عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. الحمدللہ حضرت نے بہت ہی اہم چیزوں کی طرف ہم سب کی رہبری فرمائی. انشاءاللہ حضرت کے اس میسج پر، حضرت کے اس پیغام پر ہم سب عمل کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو عام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں صحت تندرستی عطا فرمائے. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت والا مسلسل قوم کی خدمت کے لیے فارغ ہے. درس و تدریس کے علاوہ بہت سارے مکاتب، بہت سارے مدارس کے ذمہ دار بھی ہیں. صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں حضرت کے استعمال ہوتے ہی رہتے ہیں. شاہ اللہ میں پڑھنے کے زمانے میں ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، صبح سے لے کر شام تک اثر تک درس میں شامل ہوتے، رات میں وہاں پروگرام ہوتے، دن وہاں پروگرام. مسلسل حضرت نے ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، عمر میں درازی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. میں جمعیت علماء کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنی مفید باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم سب مل کر انشاءاللہ عمل کریں گے. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ذریعے سے بھئی ایک بات بولنا بھول گیا. جمعیت العلماء جو فزیکل فٹنس کے سلسلے میں جو بات کر رہا تھا، وہ اصل مجھے یہ بتانا تھا جمعیت العلماء نے اس دن سے لے کر آج تک ان تمام شعبوں کو مد نظر رکھ کر مختلف میدانوں میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. تعلیم کا میدان ہو تو اوپن سکول کا ایک نظام ایسا ہے ہر ان پڑھ پڑھا لکھا بن سکتا ہے. سب اس سلسلے میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کی تکمیل کر سکتے ہیں. فزیکل فٹنس کے بارے میں باقاعدہ کیا ہے وہ اسکاؤٹ ہے، جمعیت اسکاؤٹ کے نام سے. اس میں ماشاءاللہ تمام اپنے اپنے
جو فٹنس کے اعتبار سے کمی محسوس کرتے ہیں وہ سب انفٹ پورے فٹ والے ہو سکتے ہیں اس میں داخلہ لے کر. اسی طرح جو بھی سوشل ورکرز ہیں، عمومی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جمعیت میں مستقل ایک شعبہ ہے، اس شعبے میں آئیں اور آ کر مشورہ کریں. اور بہت سارے جگہوں پر غرباء کی مدد کرنے کا ایک تنظیم، ایک نظام بنایا جاتا ہے. جو بچے اسکول فیس بن نہیں سکتے، کتابیں نہیں لے سکتے، بہت سارے ماشاءاللہ جمعیت کے اس کے اعتبار سے خدمات بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اور جو میں ڈاکومنٹس کے بارے میں بتایا تو ماشاءاللہ ہمارے جمعیت میں مستقل شعبہ الیکشن کے موقع پر بھی مستقل محنت کرتے ہیں تاکہ سب کا جو ایک ہے اپنا سیلف ڈاکومنٹس اس کو بھی مضبوط کریں اور پھر اس کے علاوہ اپنا جو ڈاکومنٹس ہے اس کے سلسلے میں بھی مشورہ کریں. اور اس کے علاوہ بہت سارے جیسے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مدنی فرمایا کرتے تھے، حضرت آپ امت کی دین کے سلسلے میں فکر کریں، میں امت کی دنیا کے سلسلے میں فکر کرتا ہوں. آپ امت کی باطن بنائیں، میں امت کے ظاہر بنانے کی ترتیب بناتا ہوں. آپ امت کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، میں مسلمانوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں. تو حضرت اور دونوں، اس لیے کہ تبلیغی احباب بھی یہاں بہت سارے موجود ہیں، میں تبلیغی احباب سے بھی کہنا چاہتا ہوں جماعت جمعیت یہ دونوں جڑوے بچوں کی طرح ہیں. جڑوا بچہ، جماعت الگ جمعیت الگ نہیں. جماعت کا کام جو کر رہے ہیں وہی جمعیت کا کام بھی کریں گے. اس کے واسطے الگ کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آلریڈی کلمہ پڑھ کو ہی 6 نمبر کا، وہی 6 نمبر کا کلمہ پڑھے ہوئے وہی احباب اس میں بھی آ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک مرتبہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ ایک افواہ لوگ اڑا دیے ہیں، غیر مقلدین کا بہت بڑا فتنہ چل رہا تھا. اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغی علماء جواب نہیں دیتے، تبلیغی علماء جواب سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں. میں نے جا کر جب کہا حضرت ہم تبلیغی ہیں تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے کہ بھئی ہم تبلیغی ہیں اس واسطے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو حضرت نے فرمایا بھئی تبلیغی علماء تبلیغ کے پلیٹ فارم سے جواب نہیں دینا، یہ ہے. لیکن بھئی جمعیت کے پلیٹ فارم سے جواب دو. تبلیغی علماء ہو، جمعیت کے پلیٹ فارم سے جواب دو. منع کس نے کیا؟ چنانچہ حضرت نے باقاعدہ رد غیر مقلدیت پر مدن پلی کے مرکز والوں کو کہا ارے بھئی آپ کے یہاں جب فتنہ ہے تو جمعیت کے طرف سے جماعت آئے گی اور وہ آ کر رد غیر مقلدیت کے پروگرام کرے گی، سوال جواب بھی وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. مرکز میں پروگرام ہوا. تو اس طرح 3-4 مراکز میں ماشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوئے مولانا کی حیات میں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت پر جب حالات آتے ہیں جمعیت ہی اس کی محافظ بن کر آتی ہے، اور جمعیت پر جب تقاضے آتے ہیں تو جماعت اس کے معاون بن کر آنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ عربی سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کا دن ہمارے بڑوں کی قربانی کا نتیجے کا دن ہے. ہمارے بڑوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں قربانی دی، یا اللہ 1940 میں آپ نے آزادی عنایت فرما کر یا اللہ ان کی قربانیوں کو نتیجے تک آپ نے پہنچایا تھا. ہمارے بزرگان دین خانقاہ سے اٹھ کر میدان میں تشریف لائے، تدریس سے اٹھ کر میدان میں تشریف لائے، تبلیغ سے اٹھ کر میدان میں تشریف لائے.
یا اللہ اسی طرح وقت پڑنے پر ہم سب کو میدان میں آنے کی توفیق عطا فرما. خانقاہ والے بھی آ جائیں، مرکز والے بھی آ جائیں، مدرسے والے بھی آ جائیں، یا اللہ ایسے فیصلے فرما. یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے رب. یا اللہ اس انگریز سے تو ہمارے بڑوں نے نمٹ لیا، یا اللہ اس زمانے کے انگریز سے ہمیں نمٹنے کی ہمت دے دے، حوصلہ دے دے، طاقت دے دے. یا اللہ ہمیں ہمت دے دے، قوت پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری آواز میں وہ لچک پیدا فرما، وہ درد پیدا فرما، وہ یا اللہ پہنچ پیدا فرما. یا اللہ ہم آواز لگائیں بہت دور دور تک، یا اللہ اس کے اثرات مرتب ہوں، ایسے فیصلے فرما. اے پروردگار ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ بڑے قوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اے پروردگار تو بہت قوی ہے، تیرے سامنے کوئی قوی نہیں، سب کے سب تیرے سامنے ہے چھے میرے اللہ. یا اللہ تو مدد فرما دے. یا اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، یا اللہ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ یہ مجمع بہت دیر سے بیٹھ کر تیرے نیک برگزیدہ بندوں کی قربانی سن رہا ہے. یا اللہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے حال کو بھی ہمارے مستقبل کو بھی ہم یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے علماء ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ان سب کو یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو ہر میدان میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، غیب سے یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، کسی سے لینے والا نہ بنا. یا اللہ استغنائیت کے ساتھ شاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کے یا اللہ کاروبار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی حوصلہ نصیب فرما، ان کو ہمت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما. یا اللہ پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما. اللہ جو کچھ بھی تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے یا اللہ امت کے حق میں ہمارے حق میں دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے بھی پناہ نصیب فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسلم ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين.